شمس الاسلام مولوی محمد قاسم نانوتوی. کس نے لکھا ہے؟ سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے. مکتبہ رحمانیہ لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 329 میں اس میں بڑے کرامات نقل کرتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی کے. تو ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 329 کی اس کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قاسم نانوتوی آتا ہے، ایک مناظرے میں شرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد وہ دنیا سے مر چکا ہوتا ہے. مرنے کے بعد وہ آ کر ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے دیوبندی کے درمیان اور بریلوی کے درمیان. اور بریلوی کو اس طرح جتا دیتا ہے کہ وہ آ کے مناظرے میں بیٹھتا ہے مناظر کے ساتھ، جو دیوبندی مناظر ہے، دیوبندی کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے. اور دیوبندی مناظر کہتا ہے کہ اس کے شخص کے آنے کے بعد مجھے وہ باتیں، وہ دلائل، وہ حجت جو مجھے آتی ہی نہیں تھی، ایک دفعہ میرے زبان سے جاری ہونا شروع ہو گیا. اور پھر سامنے والا جو بریلوی عالم تھا وہ ایسا شکست پایا کہ وہ آ کے اس نے میرے پیروں پہ اس نے اپنا سر رکھا ہے اور معافی مانگی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ واپس آتا ہے وہاں پر دیوبند میں آتا ہے، تو ایسے اپنی کہانی سناتا ہے. اور وہ دیوبند کے اساتذہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا حلیہ کیسا تھا، تو حلیہ بتاتے ہیں. سب تو کہتے ہیں یہ تو حلیہ ہے مولوی قاسم نانوتوی کا، اس کا تو وفات ہو چکا ہے. دیکھیں اب وفات کے بعد آیا. اچھا، اس قصے کو، اس کہانی کو نقل کرنے کے بعد مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب اس طرح لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں: جو نہیں جانتے وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جا کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہت بہتان تراشیوں اور تہمت بافیوں کی خدمت جو انجام دے رہے ہیں، ان کو اپنا اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا، جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ مولویانہ پتیرے کام آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اہم بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ اموات سے مدد لینے میں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے، جو عام جماعت عمریہ احناف کا ہے، بریلویوں کا، یہ بھی ان کا بھی وہی عقیدہ ہے. آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعی معراج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوات کے مسئلے میں امداد ملی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی. تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے؟ کس حدیث کے خلاف ہے یہ کہ اگر کوئی آپ امداد لے لیں کسی ولی کی روح سے؟ ٹھیک ہے نا. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ وہی ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے. ان کا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا وہابیوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں جماعت دیوبند کا خلیل احمد سہارنپوری صاحب. یہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب ان کا ایک کتاب ہے المحند علی المفند، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے. عقائد علماء دیوبند. یہ اصل میں کچھ سوال آئے تھے عرب سے عربی زبان میں ان کے لیے کچھ سوال آئے تھے، تو انہوں نے عربی زبان میں اس کا جواب دیا تھا. ان سوالوں کا کتاب کی صورت میں چھپی گئی ہے، اور پھر اردو ترجمہ کیا گیا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے. یہ کتاب ہے مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری. اچھا، یہ دیوبندی اور دیوبند کے اکابر میں سے. ولادت 1269، فراغت 1289، وفات 1346، اور پھر ان کی زندگی نامہ 1308 سے 1314 تک دارالعلوم میں مدرس سے دوم رہے. کتنے سال تک؟ 6 سال تک ٹاپ نمبر 2 عالم تھے یہ دارالعلوم دیوبند میں. اچھا، اور 8 جمادی الثانیہ 1314 کو مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس مقرر ہوئے. سہارنپور کا جو مدرسہ ہے دیوبندیوں کا وہ بہت اہم ہے ہندوستان میں، تو وہاں پہ یہ اس کے صدر مدرس بنے تھے. تو یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. یہ ان کی کتاب ہے مباحث فی عقائد اہل السنہ المسمى المحندی علی المفند. اچھا، یہ
المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند، لیکن عربی زبان میں، یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دارالفتح میں، یہ 2004 میں اس شہر میں چھپی ہے جی، عمان اردن میں چھپی ہے، اردن میں چھپی ہے۔ یہاں پہ سوال 11 ان سے 11واں سوال جب کیا جاتا ہے اس مکتوبات عرب میں، جب ان سے ہندوستان کے اس بڑے عالم سے سوال کیا گیا ہے، سوال نمبر 11، وَهَلْ تَقُولُونَ بِصِحَّةِ وُصُولِ الْفَيْضِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ صُدُورِ الْأَكَابِرِ وَقُبُورِهِمْ؟ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمائش ہے، علماء دیوبند کا کیا موقف ہے کہ فیض کا وصول ہونا، فیض واصل ہوتا ہے باطنی فیوز اکابر کے صدور سے اور اکابر کے سینوں سے اور اکابر کے قبور سے، یہ ممکن ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ رُوحَانِيَّةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ وَوُصُولِ الْفَضَائِلِ الْبَاطِنِيَّةِ مِنْ صُدُورِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ، یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچے روحانی مشائخ، جلیل القدر مشائخ سے، اور فیوز باطنی، چھپے ہوئے فیوز، روحانی فیوز، ان کے سینوں سے یا ان کے قبور سے کسی کو پہنچے، سینوں سے یا قبروں سے پہنچے، فَيَصِحُّ، یہ صحیح ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، علی الطریقۃ المعروفہ فی اہلہا و خواصہا، اس کا طریق معروف ہے۔ بھائی صاحب ہم اسپیچ دیں گے، بھائی اسپیچ دیں گے، آپریٹر صاحب تنگ نہ کریں۔ لا بما ہوا شائع فی عوام، کہتا ہے جو عوام میں جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں نہیں منظور، لیکن جو طریقہ معروف اس کے اہل اور اس کے خواص میں ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ نہیں بتاتا کہ ان کے صوفیوں کے ہاں ان کے اکابر کے ساتھ کس طرح سے وہ قبور سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں صحیح ہے۔ تو یہ اگر ایک عام جس کو یہ ولی کہتے ہیں، قاسم نانوتوی جیسے ایک 2 نمبر کا جاہل مولی، جاہل العقیدہ اور بیوقوف ٹائپ کا، اور جاہل اتنا، یہ کوئی بڑے علماء نہیں تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں جو خرافات کا گڑھ ہے بھائی، وہاں پہ سب لوگ ان پڑھ ہیں، وہاں کے جو مولوی ہیں گلی کوچوں، ان کے مقابلے میں یہ بڑے عالم تھے۔ ویسے یہ کوئی اتنے بڑے محقق نہیں تھے، ان کے کوئی نہ کتاب نہ کچھ، کتابی بھی دیکھیں ان کے کوئی اس میں کوئی ان کا علمی اثر توڑی ہے۔ اچھا، یعنی آپ جب عالم اسلام کے علماء کے بات کرتے ہیں نا، تو ان کے مقابلے میں آپ کے دیوبندی یا بریلوی ان علماء کی تو گنتی میں نہیں آتا نا، ان کے جو اکابر ہیں گنتی میں بھی نہیں آتے۔ ان کے قبور سے امداد حاصل کرنے کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھائی، اور کہتے ہیں اس کا ایک معروف طریقہ جو ہے صحیح ہے، وہ اب نہیں بتاتا کہ وہ معروف طریقہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا سن 1856 میں، عفواً 1867 میں، 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا۔ اچھا، اور دارالعلوم دیوبند سے پہلے علماء تھے ہندوستان میں، اور بریلوی حضرات کا بھی تحریک کا آغاز بعد میں ہوا، 1880 1890، اس وقت ان لوگوں نے زور پکڑیا، سن 1900 کے بعد۔ علماء دیوبند میں ایک بہت مشہور، علماء ہند میں ایک بہت مشہور عالم ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ٹھیک ہے نا، یہ پانی پت سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر و مظہری، یہ عربی زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ دونوں طائفے اس تفسیر کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور بریلوی بھی قدر کرتے ہیں، اور دیوبندی بھی قدر کرتے ہیں، اور دیوبندی کے علماء نے بلکہ تفسیر مظہری کو اپنی درسی نصاب میں بھی شامل کیا ہے۔ اور کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو وفات سنہ 1810 ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے تأسیس سے پہلے ہے، تو گرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوبندی تھے، لیکن دیوبندی علماء ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی وہ عزت کرتے ہیں۔ اور دیوبندی علماء نے اپنی کتب میں تصریح بھی کیا، میں عرض کروں کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دیوبند کا جو مدرسہ ہے بعد میں اس کی تاسیس ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ان کا فکر ایک جیسا ہے تو ان کو یہ اپنا مانتے ہیں۔ اچھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے جا کر کہ یہ جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی
یہ دیوبندی تھا. یہ اس کا تفسیر ہے، تفسیر المظہری، تالیف القاضی ثناء اللہ العثمانی الحنفی المظہری النقشبندی. اچھا، جزء اول چاپ دار احیاء تراث العربی 2004 میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 169 میں سورۃ البقرہ کا آیہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں ان کو نہ کہیے کہ یہ مردہ ہے. اچھا، بل احیاء، بلکہ کہہ دیں کہ یہ زندہ ہیں. اچھا، اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یعنی ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے بدن میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسد کی قوت، فزیکل پاور دے دیتا ہے، باڈیلی پاور دے دیتا ہے. کس کو؟ ان کی ارواح کو. فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، اور یہ شہداء کی ارواح بالکل ان کے پاس باڈیلی فزیکل پاور ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آسمان پہ چلے جائیں، زمین پہ چلے جائیں، جنت میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں. وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور یہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. یہ عام شہداء کی بات ہو رہی ہے. اچھا، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو یہ تباہ کرتے ہیں انشاء اللہ تعالی، اللہ کی مرضی سے. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ وَلَا أَكْفَانَهُمْ، اور کیونکہ یہ زندہ ہیں، زمین جو ہے ان کی جسد کو نہیں کھاتی، اور ان کی کفن بھی کو بھی خراب نہیں کرتی زمین. اچھا، پھر بلے نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الشہداء اذا استشہدوا انزل اللہ جسدا کاحسن جسد، کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے، شہداء جب شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جسد عطا کرتا ہے. ثم يقال لروحی ادخلی فیہ، پھر اس کے روح سے کہا جاتا ہے کہ اس جسد میں داخل ہو جاؤ. فینظر الى جسده الاول ما يفعل به ويتكلم فيظن انهم يسمعون كلامه. پھر یہ اپنے جو اس کا ایک جسد تو قتل ہو چکا ہے نا، ایک جسد تو مثلا سر اس کا کٹ چکا ہے، وہ زمین پہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے جسد دیا شہید کو، اس کی روح جو ہے اس دوسری جسد میں چلی گئی، وہ اپنے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اس کو دفنائے کچھ کریں، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میرا تو باڈی ہے، میں لوگوں سے بات کروں. اچھا، لوگوں کو اپنی بات سناتا ہے لیکن بات وہ نہیں سنتے اس کی. وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حَتَّى تَأْتِيَهُ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَيَذْهَبْنَ بِهِ، کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ حور العین اس کے بیوی حور العین جنت سے آتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی تو مر چکا ہے، آ جاؤ ادھر. اچھا، کہتے ہیں فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ مُخْتَصٌ بِالشُّهَدَاء، کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے جس کو باڈی ملتا ہے، اس کے پاس باڈیلی پاور ہوتا ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص ہے، لیکن کہتے ہیں غلط ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص نہیں ہے. والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهورا آثارها في الخارج، کہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو مقامات ہے وہ شہداء سے تو بالا تر ہے. اس طرح کے جو جسد ہے وہ صرف شہداء کے لیے نہیں، وہ انبیاء کے لیے بھی ہے، اور انبیاء کا باڈیلی پاور مرنے کے بعد فزیکل پاور شہداء سے زیادہ ہے. دلیل کیا؟ حتی لا يجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وفاتی بخلاف الشہید، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیووں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کے وفات کے بعد، لیکن شہداء کے ساتھ ایسا تو نہیں، شہید مر جائے آپ فوراً اس کی بیوی کے ساتھ کیا کریں؟ نکاح میں سیار کر دیں. والصدیقون ایضا علی درجۃ من الشہداء، صدیقین بھی کہتے ہیں کہ صدیقین جو ہے، صدیقین کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بالا تر ہے، شہداء سے بالا تر، ان کے پاس بھی پاور زیادہ ہے. والصالحون یعنی الاولیاء ملحقون بهم، وہ صالحین بھی جو ہے اسی طرح، صالحین بھی صدیقین کی طرح ہیں، یعنی اولیاء اللہ، وہ بھی جو ان کے پاس بھی باڈیلی پاور ہے، مرنے کے بعد ان کو باڈی ملتا ہے، جسد ملتا ہے. كما يدل عليه الترتیب فی قوله تعالی، جیسے کہ آئے قرآن میں فضیلت کے ساتھ ترتیب مذکور ہے. اول کس کا ذکر ہے؟ من النبیین، پہلے نبیین ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء، پھر صالحین، ٹھیک ہے نا.
اچھا پھر کہتے ہیں وقد تواتر عن كثير من الاولیاء، یہ خبر متواتر ہے کہ بہت سارے اولیاء میں سے، انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم ویہدون الی اللہ تعالی من یشاء اللہ تعالی، کہ اولیاء مرنے کے بعد، یہ سب مرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء نے کیا بولا، ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، کہ ہماری روح بھی ہماری جسد کی طرح، روح اور جسد میں ہمارے فرق ہی نہیں، ہم مرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس باڈی ہوتا ہے، جیسے وہ قاسم نانوتوی آیا تھا مناظرے میں نا مرنے کے بعد۔ اچھا تو ان سے کیا ہے کہ یہ بھائی مرنے کے بعد آتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی دشمنوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں جی، اور بہت ساروں کی ہدایت بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ تفسیر مظہری ہے، تالیف قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، جلد اول، چھاپ دار الاشاعت کراچی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہی جملوں کو اس نے ترجمہ کیا اردو میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اچھا، شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین، آسمان، جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتے اور اپنی دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے ان کی بدن اور ان کی کفن کو، زمین ان کی بدن اور ان کی کفن کو نہیں کاتی۔ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ شہداء بدر کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہیں اور اسی طرح قیامت تک کرتی رہیں گی، اور یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نہایت عمدہ جسم میں ان کو اتارتے ہیں، اور روح کو حکم ہوتا ہے کہ اسی میں داخل ہو، اور اس میں داخل ہو کر اپنے پہلی جسم کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے اور سمجھتی ہے کہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں حوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو آ کر لے کے جاتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو ابن منظر نے منسلن روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے۔ اچھا، ان حدیث پر نظر کر کے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حیات شہداء ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ یہ حیات شہداء ہی کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ آثار و احکام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں یہ حیات سب سے زیادہ ہے، یہ انبیاء میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ اس کا اثر خارج میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے آپ کے وفات کے بعد نکاح جائز نہیں، بخلاف شہید کو اس کے زوجہ سے نکاح جائز ہے، اور صدیق اسی حیات میں ہی شہداء سے اعلیٰ درجے میں ہے، اور صالحین یعنی اولیاء شہداء سے کم ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس واسطے صوفیاء کرام لا رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ہماری ارواح ہمارے بدن ہے اور ہماری بدن ہمارے ارواح ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں معتبر حکایتیں ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اپنے دوستوں کی اعانت کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک و تباہ کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ہماری بھی یہی حالت ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ ایک منٹ، کیا لکھا ہے بھائی اس نے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی، اچھا ہم آپ کو ایک اور جملے میں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لا تشعرون کے متعلق فرماتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، یعنی چونکہ ان کی حیات اس قسم کی نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ کوئی ایسا امر ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہو، بلکہ وحی یا ایسی فراست صحیحہ سے جو وحی سے حاصل ہو وہ حیات معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت بڑے عالم ہے جماعت احناف کے جو ہندوستان کے ہیں، ان کا نام ہے عبدالحق الدہلوی، ان کی وفات سنہ 1052 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات دونوں اس کی تقدیس کرتے ہیں، بریلوی کچھ زیادہ، دیوبندی کچھ کم تر، لیکن سب ان کو مانتے ہیں، اور یہ مدرسہ دیوبندیہ اور بریلویہ کے تاسیس سے پہلے یہ گزرے۔ ان کی کتاب لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح خطیب تبریزی، العلامہ المحدث عبدالحق الدہلوی، چاپ دار النوادر المجلد السابع، سنہ 2014 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 38 میں اس طرح فرماتے ہیں